سنا ہے جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ بڑی خطرناک عورت تھی اور آپ نے ڈر کے مارے اسے طلاق دے دی تھی۔ برگد کے درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھے خاموش طبع بوڑھے سے ایک منچلے نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ بوڑھے آدمی نے بغیر ناراضگی کے جواب دیا، اللہ بخشے اسے، بہت اچھی عورت تھی۔ بغیر غصہ کیے بابا کی طرف سے ایک مطمئن جواب کا آنا نوجوان کے لیے حیرت انگیز تھا۔ دوسرے نوجوان نے ذرا اونچی آواز میں کہا، لیکن بابا جی وہ لوگ کہتے ہیں وہ بڑی خطرناک عورت تھی۔ بابا جی کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، وہ واقعی بہت خطرناک تھی اور حقیقت میں نے ڈر کے مارے ہی اسے طلاق دی تھی۔ نوجوان نے اکسانے والے انداز میں کہا، یہ بات تو مردانگی کے خلاف ہے، عورت سے ڈرنا کہاں کی بہادری ہے؟ بابا جی نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا، میں عورت سے نہیں ڈرتا تھا، میں تو اس سے ڈرتا تھا جس تک اس کی رسائی تھی۔ دونوں نوجوانوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایسی عورتوں کو تو جہنم میں ہونا چاہیے، لا حول ولا قوت، کہاں آپ جیسا شریف النفس، کہاں وہ عورت، اچھا کیا چھوڑ دیا۔ بوڑھے کی متجسس زندگی کا پٹارا کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ تجسس ختم ہوا، اب سب باری باری منتشر ہونے لگے۔ جانے والوں نے عنوان پڑھ لیا تھا اور کہانی خود بنانی تھی۔ جو رہ گئے تھے وہ وہی تھے جو اصل کہانی جاننا چاہتے تھے۔ میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ اسے جہنم میں ہی ہونا چاہیے تھا، تب ہی میں نے اسے جہنم جیسی زندگی دی تھی۔ بوڑھے کی آنکھوں میں اضطراب اتر آیا۔ بوڑھے نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ یہ تب کی بات ہے جب میں سرکار کے ہاں 1 روپے ماہوار پر ملازم ہوا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ رشتہ ڈھونڈا گیا، ایک مونگ پھلی فروش کی بیٹی میری ماں کو پسند آئی۔ وہ سلیقہ مند، خوبصورت اور ایک دم خاموش طبیعت کی تھی۔ مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا کہ وہ ایک مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی تھی۔ مزدور کو اپنی اولاد کے پیٹ کی فکر رہتی ہے، تربیت کی نہیں۔ تربیت تو بڑے گھرانوں میں کی جاتی ہے جہاں افلاس آنکھوں کی روشنی چھیننے کی ہمت نہیں کرتا۔ وہ کیا تربیت دے گی میری اولاد کو؟ لیکن وہ لڑکی میری ماں کو ایسی پسند تھی کہ اماں اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ پھر وہ بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت اس کے باپ نے مجھے کہا کہ میری بیٹی سیدھی سادی ہے، اسے دنیا داری کا کوئی خاص پتہ نہیں، اگر کہیں کوئی چوک ہو جائے تو معاف کر دینا، ویسے بڑے ہی دل والی ہے، اپنے سائیں کو خوش رکھے گی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی میری ماں نے بتایا تھا، سلیقہ مند، سگڑ اور تابعدار۔ باہر دوستوں کے ساتھ میری صحبت کوئی اچھی نہیں تھی۔ ملازمت کے وقت میں کھانا گھر سے باہر کھاتا، دوستوں میں بیٹھتا، رات دیر تک محفل چلتی، پھر گھر جاتا۔ وہ کیا کھاتی، کیا پیتی، کس حال میں رہتی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک روز میں جوئے میں بھاری رقم ہار کر جب تھکا ہارا گھر آیا تو کہنے لگی، آپ تو کھانا باہر کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، ہو سکے تو ایک ہی بار مہینے کا راشن ڈلوا دیا کریں، روز روز بازار سے خریداری کی دقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ کیا؟ مجھے طیش آ گیا، اس مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی کی اتنی اوقات کہ مجھ سے مطالبہ کر سکے؟ تم کسی بہت بڑے باپ کی بیٹی ہو کہ تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے؟ اپنی اوقات دیکھیے۔ غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا اور مغلظات بھی بکے۔ میں یہ نہیں سوچ سکا کہ آخر اسے زندہ رہنے کے لیے روٹی تو ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی، مار برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پشیمانی تھی یا پتہ نہیں کیا، وہ 2 دن تک بستر پر پڑی رہی۔ مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس نے گھر میں ہی سینہ پرونا شروع کر دیا۔ ہاتھ کا ہنر اس کے کام آیا، یوں اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی زیادہ بے پرواہ ہو گیا۔ ایک روز ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا، دن میں جب آپ گھر پر نہیں ہوتے تو آپ کے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی آواز میں بات کرتی تھی؟ غصہ حد سے پار ہو گیا تھا۔ بس نہ چلتا تھا کہ اسے جان سے مار دوں، لیکن میں بس ایک موقع کی طاق میں تھا۔ ایک رات پچھلے پہر کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔
چاندنی رات میں صحن میں پڑی ہر شے بالکل واضح طور پر دکھائی دیتی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آیا۔ اب آواز زیادہ واضح تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سائیں صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے، وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا، یہ سوچے بنا کہ میں سارا دن بھوکی رہوں گی۔ میری روٹی جب تک تیرے ذمہ تھی تو عزت سے ملتی تھی، جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ دی تو روٹی کے ساتھ بے عزتی اور اذیت بھی ملنے لگی ہے۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے، تیرا بنایا نائب تو خائن نکلا۔ وہ میری شکایت کر رہی تھی، لیکن کس سے؟ کون تھا جو اسے روٹی دیتا تھا؟ مجھ سے پہلے بھی؟ میں نے باہر آ کر دیکھا، وہ صحن کے بیچ چارپائی پر بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خدا سے میری شکایت کر رہی تھی۔ اس لمحے وہ مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن وہ کس کے ساتھ اتنا بولتی تھی؟ آج مجھے سمجھ آیا، وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ کیسی عورت تھی جو افلاس کے ہوتے بھی خدا شناس تھی۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ دن چڑھتے ہی میں نے سامان باندھا اور اسے اس کے گھر چھوڑایا۔ سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں ڈرتے ہوئے کہنے لگا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن غصہ آ گیا تو میرا حشر نہ کر دے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا تھا۔ اس کا باپ گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ میرے پلٹنے پر کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے دنیا داری نہیں آتی، وہ تو بس سائیں کو خوش رکھنا جانتی ہے۔ سائیں سے اس کی مراد اللہ تھی، اور میں بے وقوف خود کو سائیں سمجھتا تھا۔ جب میں واپس گھر آیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا، تو خود مجھے روٹی دے، تیرا نائب تو خائن نکلا، اور آج نان نفقے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں بے تحاشا رویا۔ اس کا سائیں بہت بڑا تھا، اس کی رسائی جس تک تھی، وہ تو دو جہانوں کا رب تھا۔ وہ جس کی ایک روٹی مجھ پر بھاری تھی، وہ اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا۔ میں واقعی ڈر گیا تھا۔ میں آج بھی ڈرتا ہوں کہیں میرے لیے اس نے کوئی بد دعا نہ کر دی ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، کہاں میں کہاں وہ۔ بوڑھے کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں عقل کا اندھا اسے پہچان نہ سکا۔ میں نہیں ڈرتا تھا، حالانکہ ڈرنا چاہیے تھا۔ اس کے سائیں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، لیکن ہم لوگ خود کو سائیں سمجھ لیتے ہیں۔